السلام علیکم. بظاہر چھوٹا سا مگر سب سے زیادہ پوچھا جانے والا کنفیوزنگ ٹاپک ہو اور ہوم کے حوالے سے. کسی کو اس کے میننگ سے ایشو ہے, کسی کو اس کے پروننسیشن کے حوالے سے پریشانی ہے, اور کوئی یہ نہیں جانتا کہ ہو کہاں پہ یوز کریں اور ہوم کب لگاتے ہیں. تو ہو اور ہوم سے جڑے تمام سوالات کے جواب اس شارٹ ویڈیو میں آخر تک بغیر سکپ کیے ویڈیو لازمی دیکھیں. For all easy, practical and useful videos, give a big thumbs up, subscribe, press bell. تھینکس اے لاٹ. تو جہاں تک تلفظ کی بات ہے, WHO اس کا تلفظ ہو ہے, جبکہ WHOM اس کا تلفظ ہوم ہے. اسی طرح اردو ہندی میننگ کے حوالے سے WHO ہو کا مطلب کون ہوتا ہے, یہ بطور سبجیکٹ استعمال ہوتا ہے, جبکہ WHOM ہوم اس کا مطلب کسے یا کس کو ہوتا ہے, اور یہ بطور آبجیکٹ فکرے میں استعمال ہوتا ہے. یاد رکھیں, ہو اور ہوم یہ پروناؤنز ہیں. ہو اس کا نومینیٹیو یا سبجیکٹیو کیس ہے, جبکہ ہوم یہ آبجیکٹیو کیس ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ ہوتے کیا ہیں. تو سبجیکٹ فکرے میں ایز اے ڈوئر, ایکٹر اور پرفارمر کے کام کرتا ہے, یعنی کہ فکرے میں جو بھی فعل ہوتا ہے, سونے کا, جاگنے کا, لکھنے کا, پڑھنے کا, کھانے کا, پینے, جو بھی کام ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی کرنے والا بھی ہوتا ہے, اس کو پرفارم کرنے والا, اس کو ایکٹ کرنے والا. تو وہ جو پرفارمر ہوتا ہے, وہ جو ڈوئر ہوتا ہے, اسی کو فکرے میں سبجیکٹ کہتے ہیں. اس کے برعکس جو اس کام کے اثر کو قبول کرتا ہے, جو ایکسیپٹر ہوتا ہے, جو ریسیور ہوتا ہے, وہ آبجیکٹ ہوتا ہے. استاد بچوں کو پڑھاتا ہے, اس میں پرفارم کرنے والا, پڑھانے کا کام کرنے والا وہ استاد ہے, لہذا ٹیچر اس فکر میں سبجیکٹ ہے. اس طرح کس کو پڑھایا جا رہا ہے, تدریس کا عمل, اس کا اثر کون وصول کر رہا ہے, تو وہ اسٹوڈنٹس ہیں. یاد رکھیں, جس طرح ہو سبجیکٹ پروناؤن ہے, اسی طرح ہی, شی اور دے یہ بھی سبجیکٹ پروناؤن ہیں, لہذا یہ سارے بطور سبجیکٹ کام کرتے ہیں. جیسے ہوم, ہم, ہر اور دیم یہ آبجیکٹیو پروناؤنز ہیں. لہذا اگر ہم نے فکرے میں ہی, شی, دے کی جگہ پہ کوئی پروناؤن استعمال کرنا ہو تو وہ ہو سے ریپلیس کیا جائے گا. اسی طرح ہم, دیم, ہر یہ آبجیکٹیو پروناؤنز ہیں, اگر ہم نے ان کو ریپلیس کرنا ہو تو وہ ہوم کے ساتھ ریپلیس کیا جائے گا. شارٹ ٹرک یاد رکھیں, ہی, شی, دے, ہم, دیم, ہر کے ہجوم میں بعض کتاب مکس اپ ہو سکتے ہیں. تو شارٹ سے یہ بات, ہم اور دیم ان کے آخر میں بھی ایم کا لیٹر آتا ہے, اسی طرح ہوم اس کے آخر میں بھی ایم کا لیٹر آتا ہے, لہٰذا ہم اور دیم ہمیشہ ہوم کے ساتھ ہی ریپلیس کیے جائیں گے. احتیاط کے طور پر یہ ٹپ اپنے یاد رکھ سکتے ہیں کہ دونوں کے آخر میں ایم کا لیٹر آتا ہے. آئیے اس مثال پہ غور کرتے ہیں. ہو از سٹنگ انڈر دا ٹری. ہو چونکہ سبجیکٹ پروناؤن کی نمائندگی کرتا ہے, یعنی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہی از سٹنگ انڈر دا ٹری, یا شی از سٹنگ انڈر دا ٹری, یا دے آر سٹنگ انڈر دا ٹری. ہو والے کوشچن کا جواب میں ہی, شی یا دے آئے گا, نہ کہ ہم, دیم, ہر. یہ اس کے جواب میں نہیں آ سکتے کیونکہ ہو بطور سبجیکٹ ہے, لہذا جواب میں بھی سبجیکٹ ہی ہوگا. اسی طرح اگر آپ ہوم کی اگزامپل پہ غور کریں, ہوم ڈڈ عادل انوائٹ ٹو ٹی. عادل نے چائے پر کس کو دعوت دی؟ عادل انوائٹڈ ہم ٹو ٹی. عادل انوائٹڈ ہر ٹو ٹی. عادل انوائٹڈ دیم ٹو ٹی. دیکھیں, ہوم چونکہ آبجیکٹیو کیس تھا, اس کے جواب میں ہم, ہر اور دیم کا استعمال ہوا ہے. یہ سارے بذات خود بھی آبجیکٹیو کیسز ہیں, لہٰذا ہوم ریپلیس ہوتا ہے آبجیکٹ سے ہوتا ہے, اور ہو جو ریپلیس ہوتا ہے وہ سبجیکٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے. یوں ہی اگر کوئی سوال کرے, ہو سینگ اے سانگ, کس نے گانا گایا, تو اس کے جواب میں ہم ہی, شی یا دے کا استعمال کریں گے. ہی سینگ اے سانگ, شی سینگ اے سانگ اور دے سینگ اے سانگ. جو نقطہ ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں, امید ہے کہ وہ کلیئر ہو چکا ہوگا کہ ہو چونکہ سبجیکٹ ہے, اس کے جواب میں بھی سبجیکٹ پروناؤنز ہی آئیں گے. یوں ہی اگر ہوم کی بات پہ غور کریں, ہوم ول دا ڈاکٹر انجیکٹ. ڈاکٹر کس کو ٹیکا لگائے گا؟ ڈاکٹر ول انجیکٹ ہم, یا وہ اسے ہوگا. ڈاکٹر ول انجیکٹ ہر, یا وہ اسے لڑکی ہوگی. ڈاکٹر ول انجیکٹ دیم, یا وہ انہیں لگائے گا. ہم, ہر, دیم تمام آبجیکٹیو کیسز ہیں. ان کا استعمال اس لیے ہوا ہے چونکہ ہوم وہ بھی بذات خود آبجیکٹیو کیس ہے, لہذا آبجیکٹ پروناؤن کو آبجیکٹ پروناؤن سے ہی ریپلیس کیا جاتا ہے. لک ایٹ دس ایگزامپل, شی ٹاٹ می ڈیلی ایٹ نون. شی یہ ایک سبجیکٹ پروناؤن ہے, یقینی بات ہے اس کی جگہ پہ سبجیکٹ کا استعمال ہی ہوگا, لہٰذا دا ٹیچر ہو ٹاٹ می ڈیلی ایٹ نون از مائی نیبر.
ہو کا استعمال ٹیچر کے لیے اس لیے کیا گیا چونکہ ٹیچر بطور سبجیکٹ بطور ایکٹر اور پرفارمر اس فکر میں کام کر رہی ہے. وہ جو ایکٹ کرتا ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے. ہو بھی پروناؤن کا سبجیکٹیو کیس ہے. اس کے برعکس جب ہم یہ کہتے ہیں وی میٹ دیم آن دا روڈ، دیم سے مراد آبجیکٹیو کیس ہے. اس کی جگہ پہ اگر ریپلیس کیا جائے گا آبجیکٹ کو آبجیکٹ کے ساتھ ہی ریپلیس کیا جاتا ہے تو ہوم کا استعمال کیا جائے گا. The people whom we met on the road have not reached yet. اس لیے ہوم کا استعمال کیا گیا. them آبجیکٹیو کیس ہے اس لیے اس کی جگہ پہ ہوم بھی آبجیکٹیو کیس کی استعمال کیا. who knocked at the door، جواب میں آپ یقینی بات کہیں گے he knocked at the door، she knocked at the door، they knocked at the door. اگر کہا جائے who is outside، he is outside، she is outside، they are outside. لہٰذا یہ اصول پکا ہو گیا کہ سبجیکٹ از ریپلیسڈ بائی دا سبجیکٹ اونلی. اسی طرح اگر کوئی کہے ہوم آر یو کالنگ، آپ کس کو کال کر رہے ہیں، اٹ ریپریزینٹس آبجیکٹ، یہ آبجیکٹ کی نمائندگی کر رہا ہے. لہذا آئی ایم کالنگ ہم، آئی ایم کالنگ ہر، آئی ایم کالنگ دیم، میں انہیں کال کر رہا ہوں، میں اسے کال کر رہا ہوں. ہوم ڈڈ یو ٹاک، آپ نے کس سے بات کی، آئی ٹاک ٹو ہر، میں نے اس سے بات کی. ہوم آبجیکٹ، ہر آبجیکٹ. آئی ٹاک ٹو ہم، میں نے اس آدمی سے بات کی. ہوم آبجیکٹ پروناؤن، ہم از آلسو آبجیکٹ پروناؤن. آئی ٹاک ٹو دیم، دیم از آلسو آبجیکٹ پروناؤن. لیٹس سم اپ دا ہول ٹاپک. ہو، ہی، دے، شی، دے آر ڈوئر، دے آر پرفارمر، دے آر سبجیکٹ ان دا سینٹینس. اس کے برعکس ہوم، ہم، ہر، دیم، دے آر آبجیکٹ، دے آر ریسیور. اسی ترتیب کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے آبجیکٹ کو سبجیکٹ کے ساتھ ریپلیس کیا جائے گا اور آبجیکٹ کو آبجیکٹ کے ساتھ ریپلیس کیا جائے گا. ہو کا آنسر ہمیشہ ہی، شی، دے کی صورت میں ہوگا اور ہوم کا آنسر ہمیشہ دیم، ہم، ہر کی صورت میں ہوگا. آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. Kindly press the bell to receive the instant notification of our new uploading videos. Thanks a lot.